محترمہ محمودہ خانم ہیں ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے. اس کا مطلب ہے میرا کوئی اڑوس پڑوسی ہے، چونکہ میں ٹھوکر کے برج سے پہلے جو لیفٹ پہ سڑک جاتی ہے اس پہ میری رہائش ہے آج کل. محمودہ خانم کہتی ہیں کہ آپ کا کہنا سچ ثابت ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے خود مان لیا ہے کہ وہ بغیر تیاری کے حکومت میں آئے اور اب بھگت رہے ہیں، جبکہ مریم نواز اس بیان پر کہتی ہیں کہ سوغات نے خود کو متعارف کروانے والوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ان دونوں بیانات پر آپ کی رائے چاہیے. پہلی بات تو یہ بہن کہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس پہ میں نے کیا رائے دینی ہے. جب میں نے بات کی تھی پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ، تو میرا تو بنیادی نقطہ تب بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ یہ بہت زیادتی کی انہوں نے کہ یہ ہوم ورک کے بغیر اتنا مشکل ملک سنبھالنے آ گئے. اور خود انہی کا ایک ایڈوائزر ہے ڈاکٹر عشرت حسین، جو سابق گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے. وہ ڈاکٹر عشرت کی ایک کتاب ہے میرے پاس پڑھی ہے ادھر، پاکستان کے حوالے سے ہے. اس کتاب کا عنوان ہے گورننگ دی ان گورنبل. یعنی یہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان گورنبل رہ نہیں گیا. اچھا، جو ہمارا ایک بلو ایوریج ٹائپ جو ہمارا پولیٹیشین ہے، اس کا ویژن صرف اتنا ہی ہے بیچارے کا. مالی جو کرنچ ہوتا ہے نا، مالی حالات، اقتصادی حالات کی خرابی، وہ ڈنگروں، جاہلوں، احمقوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. فائنینشیل کرنچ ہے پاکستان کے، اقتصادی نہیں. پاکستان کا المیہ میرے نزدیک، میں کب سے کہہ رہا ہوں، وہ ہے اقتصادیات نہیں، برباد ہو چکی اخلاقیات اس ملک کا اصل پرابلم ہے. چونکہ یاد رکھیں، اقتصادیات کی ایک اپنی دنیا اور اس کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں. ہر چیز کی، ایک گھر کی، ایک ملک کی، ایک معاشرے کی، ایک سوسائٹی کی، سفر کی اپنی اخلاقیات ہیں. یہ ایک اور طرح کا کھیل ہے. تو میں جب پروٹیسٹ میں نے کیا تھا کہ بھئی یہ بغیر تیاری کے، بغیر ہوم ورک کے آ گئے، مجھے سچی بات ہے اس پہ غصہ بھی بہت تھا، مجھے اس بات کا دکھ بھی بہت تھا. میں نے آج بھی یہ اعترافی بیان پرائم منسٹر کا پڑھنے کے بعد میں نے آج کالم لکھا ہے جو کل جنگ میں شائع ہوگا، کہ اس میں میں نے 3-4 چیزیں کوٹ کی ہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جو یہ نہیں جانتا کہ اس نے جانا کہاں ہے، اسے سفر شروع کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس روڈ میپ ہی نہیں، نہ آپ کو سواری کا پتہ ہے، نہ آپ کے پاس زیادہ راہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی نقشہ ہے، منہ اٹھا کے سفر پہ چل پڑے ہو، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر اسپینش ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ میرے کالم میں نے اس کو بھی کوٹ کیا ہے کہ خوش بختی کا دوسرا نام تیاری ہے. اچھا، پھر میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بدترین لمحہ ہوتا ہی وہ ہے جب کسی کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے کہ افسوس، میں تو اس صورتحال کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، مذہب، خاص طور پہ ہمارا دین، تو پوری زندگی کو ہی زندگی کے بعد کے لیے تیاری قرار دیتا ہے. تیاری کی ورڈ ہے زندگی کا، کی ورڈ. مجھے اگر کہے نا کوئی کہ پوری زندگی بیان کرو انسان کی یا خاص طور پہ کسی مسلمان کی، میں صرف ایک لفظ بولوں گا، وہ ہے پریپریشن. تیاری کی ہے. اور یہ بدنصیبی کی، غیر ذمہ داری کی، غیر سنجیدگی کی آخری انتہا ہے
کیونکہ ایک او لیول کا یا اس سے بھی جونیئر لیول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں نے تیاری نہیں کی تو بہت زیادہ ذلت اور خواری ہوگی. ٹھیک ہو گیا. آخری بات ایک محاورہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ prepare and prevent instead of repair and repent. اچھا، لیکن اس میں یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں ایک بات کا کریڈٹ بہرحال عمران کو ملنا چاہیے. یہ ہم نارملی ہمارا جو پولیٹیشین ہے وہ بڑا کم حوصلہ ہوتا ہے. میں کم ظرف تو نہیں کہتا، کم حوصلہ ہوتا ہے، وہ پی جاتا ہے اس طرح کی باتوں کو. لیکن عمران کی ایک خاصیت ہے، وہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بات بھی بڑے آرام سکون سے وہ بیان کر دیتا ہے. ایک اچھی بات ہے. تو اس بات کا بہرحال کریڈٹ ملنا چاہیے. اچھا، جہاں تک تعلق ہے مریم نواز کا کہ اس سوغات نے خود کو متعارف کرانے والوں کو بھی شرمندہ کر دیا، تو محمودہ خانم صاحبہ ان کے والد بھی ایک سوغات ہیں ماشاءاللہ. جنرل جیلانی ایک بریگیڈیئر قیوم ہوتے تھے، ان کے جوتے پالش کرنے والا سوغات ہیں ان کی. پھر ضیاء الحق جس نے کہا کہ اللہ اس کو میری بھی عمر دے دیں، تو اس سوغات نے عوام کے ساتھ کیا کیا اور اپنے محسنوں افواج پاکستان کے ساتھ کیا کہتے ہیں. ہم نے چند لوگوں کے نام لیے، چند لوگوں کے نام ہی تو ہوتے ہیں. افواج پاکستان ٹاپ ٹو ٹو اس کی لسٹ میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے؟ یاد ہوگی؟ نہیں. آرمڈ فورسز آف پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ اس کا چہرہ ہے، وہ اس کا تعارف ہے. اور خود ان لوگوں کی جو پرفارمنس ہیں وہ کہتے ہیں چھاج تو بولے چھلنی کیوں بولتی ہے. بھئی تمہارے والد 3 بار وزیر اعظم برباد کر کے چلا گیا وہ آدمی اس ملک کو. اب لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے میں کیا کروں. پہلی آواز تھی میری پی ٹی آئی کے خلاف. I was the first one. بے شمار لوگوں نے کالم لکھے کہ یہ کیا ہے، حسن نثار جیسا بندہ بھی اس بری طرح ری ایکٹ کر رہا ہے. تو بالکل کر رہا ہے، میں تو نہیں لحاظ کرتا. چونکہ میری دیکھیں اگر کوئی ماڑی موٹی چھوٹی موٹی میری کو کمٹمنٹ ہے، میری اپنے ملک کے ساتھ ہے یا میری اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہے، وہ اچھے برے جیسے بھی ہیں، میں ان میں کیڑے بھی بڑے نکالتا ہوں، میں ان کو برا بھلا بھی بہت کہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، ہے تو میرے ہی نا. تو میں I was the first one. اور تو کبھی تو منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے تھے جب میں نے کہا تھا یہ ہوم ورک کیے بغیر منہ اٹھا کے آ گئے، یہ کر کیا رہیں گے. ٹھیک. میں وہی آدمی اسی جذبے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی تم تو کوئی خدا کا خوف کرو. تمہارے باپ کو چچا ون گو پنجاب کا باپ کب چیف منسٹر رہا، 3 بار وزیر اعظم. وہ خدا کی قسم اس منصب کی عزت ہی نہیں رہ گئی میری نظر میں. مجھے وزارت عظمیٰ بہت حقیر لگتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ منصب کی عزت منصب دار سے ہوتی ہے. جس ملک کا خدا کی پناہ اتنا بلو ایوریج جس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ گیا ہو، اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی اوقات کیا ہے. اس لیے کم از کم ان لوگوں کو تو یہ بات نہ کریں. ہاں میں کروں، میں اس پہ معافی مانگوں کہ جی میں نے ان کو کیوں سپورٹ کیا، میں نے یہ جھک کیوں ماری فلانا. I have every right. میں نے ان دونوں سے مایوسی کی انتہا دیکھی. پیپلز پارٹی میرے حلق سے نہیں اترتی تھی، مجھے نفرت تھی، مجھے ان لوگوں سے شدید نفرت تھی، بالکل تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں.
28 29 30 سال پرانے سارے کالمز گواہ ہیں بھائی. میں کوئی ڈرائنگ روم کی گپ بازی کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے تو جو کیا لکھ کے کیا ہے. میں نے تو کوئی جلسوں میں تقریریں نہیں کی, میں نے تو لکھا ہے. سو بالکل جو ان کی حماقت ہے, لیکن کم از کم تم تو بات نہ کرو. تم کسی جوگے ہوتے تو پھر یہ سوغات آنی تھی. چلو اس طرح ہی سوچ لیتے ہیں. تم جن کی پیداوار تھے, تم جن ہاتھوں سے کھاتے رہے, انہی کو تم نے کاٹنے کی کوشش کی. جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, تم نے ان کے لیے سانپ بننے کی کوشش کی. کر کیا رہے ہو تم؟ کن لوگوں کے ایجنڈے پہ بات کر رہے ہو؟ اتنی فرسٹریشن ہوا کیا ہے؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اتنی بار بتا رہے تھے اس میں, بس کرو یار, گو اینڈ ریلیکس. کھربوں ڈالر اس ملک کے لٹے ہوئے تمہارے پاس ہے, جاؤ جا کے موج واج کرو. مفرور ہو, مجرم ہو, اس کے باوجود اگر پاس نہیں تو یہ نہیں. ہاں ہم جیسا بندہ بات کرے, میرٹ پہ کرے, سپورٹ کیا اتنے سال, جھک مارے کو تو نہیں چھوڑیں گے تمہیں. تم کوئی اوتار تو نہیں ہو بھائی, کوئی دیوتا تو نہیں ہو. یو آر جسٹ اے پولیٹیکل لیڈر. ختم. ڈیلیور کرو گے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اف یو فیل ٹو ڈیلیور, اسپیئر ہی نہیں کریں گے. ختم ہوئی بات. پر یہ کون ہوتی ہے بھائی؟ بہرحال تھینک یو ویری مچ.